کلاس صاحب کھیلدار صاحب کے انداز سے، ان کی معلومات سے لگتا ہے کہ گورنمنٹ بالکل ریلیکس ہے اور کہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوگا، آسانی کے ساتھ 5 اگست بھی گزر جائے گا. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو پلاننگ ہے اور علی بن گنڈا پور جو 90 دن کے اندر وہ کہتے ہیں کہ کوئی بڑا بریک تھرو نہ میں کر پائے، ان کے بانی پی ٹی اے کو میں رہا نہ کروا پایا تو میں سیاست ہی چھوڑ دوں گا. بڑی بڑی کمٹمنٹس ہیں اور ان کا اب سارا جو انحصار ہے 26 نومبر کے بعد جو دوبارہ ایمرج ہونے کی کوشش کر رہے ہیں وہ 5 اگست کے اوپر ہے. بانی پی ٹی اے خود کہہ رہے ہیں کہ مومنٹم نہیں بن پا رہا، مومنٹم بنائیں. تو کچھ نہ کچھ حکمت عملی بنا رہے ہیں. ڈو اور ڈائی والی سچویشن ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 5 اگست پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک نیا عروج شروع ہو سکتا ہے، یا رہی سے جو ان کی تھوڑی سی کسر حکومت کے لیے پریشانی، وہ زوال کا سفر شروع ہوگا اور پارٹی کے اندر پہلے ٹوٹ پھوٹ ہے اور یہ کوئی بڑا ٹارگٹ اچیو نہیں کر پائیں گے؟ کیا اسیسمنٹ ہے اس میں؟ ایک تو یہ ہے کہ جو گنڈا پور صاحب سے شروع کرتے ہیں، مجھے یہ لگتا ہے گنڈا پور صاحب کو، آپ کو پتہ ہے کہ ان کے خلاف پارٹی کے اندر بھی بہت سارا ایک محاذ گرم ہے. عمران خان صاحب بھی، بشرا صاحبہ، سارے ان کے خلاف ہیں. وہ خود ان کے بڑے قریبی یہ ہوگا شیر افضل مروت جو ہیں وہ کہہ چکے ہیں وہ ٹی وی شوز میں کہ گنڈا پور صاحب کو خان صاحب نے یہ خود کہا تھا کہ میری بیگم صاحبہ کو دوبارہ بشرا صاحب کو جیل میں گنڈا پور نے انہوں نے بھجوایا ہے. تو ان کے خلاف ان کو ہٹانے کی باتیں بھی ہو چکی ہیں. مولانا صاحب کی پارٹی بھی کہہ چکی ہے. سو محاذ تیار ہے. تو گنڈا پور صاحب کو پتہ ہے، آڈیو بھی آئی ہے بڑی خوفناک ہے، کرپشن سے متعلق ان کا نام لے رہے ہیں. جی، تو لہٰذا وہ ماحول ان کے خلاف تیار ہے. تو وہ اپنے آپ کو، میرا خیال ہے انہوں نے اتنا ہی ٹائم خود کو دیا ہے کہ شاید 3 مہینے کے اندر ہی اندر میرا کریا کرم جو ہے نا اچھا سیاسی طور پر ہو جائے گا. تو کیوں نہ میں ایک لنک کر دوں گا کہ میرا خیال ہے میں ریڈنگ انالیسز ہے. اگر ایسی سچویشن آ جائے تو ان کے پاس ایک جواز بن جائے کہے گا ٹھیک ہے جناب کہ میں دیکھیں اگر ایک تو انہوں نے 3 مہینے میں 2 کام کیے ہیں، بڑی سمجھداری کی ہے گنڈا پور صاحب نے. ایک تو 3 مہینے کے لیے اپنے آپ کو پکا کر لیا ہے کہ اس سے پہلے ہٹائیں گے تو خان باہر نہیں ہے، میرا قصور نہیں ہے، میں تو باہر لے آنے والا تھا، آپ نے 3 مہینے سے پہلے ہٹا دیا. 3 مہینے کے بعد جب تک اگر وہ نہیں ہوتا تو کہہ دیں گے جی پارٹی مجھے ہٹانا چاہتی ہے، میں ریڈی جی ہٹا دیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ میرے خلاف محاذ وہ بنا ہوا. لہٰذا دونوں صورتوں میں ان کی ون ون سچویشن ہے کہ ان کو پہلے ہٹایا جاتا ہے تو بھی کہیں کہ میں تو ہٹا رہا تھا، آپ لوگوں نے مجھے ہٹا دیا. 3 مہینے بعد کہیں گے ٹھیک ہے جناب کہ مجھے، اور اس سے زیادہ ممکن ہے کہ 5 اگست والی فیلیور کے بعد خان صاحب مزید ڈسپریٹ ہو کے، اگر فیلیور ہوتی ہے مزید ہو کے ڈراسٹک سٹیپس لیں گے. ایک تو چیز یہ ہے. اچھا، اس میں دوسری جو چیز ہے خان صاحب والی، جو ان کا ٹویٹ ہے جس کی بات انہوں نے ہمارے بھائی نے بھی کی ہے، آپ اپنی پارٹی کے لوگوں کو یا پارٹی ورکر کو جو آپ میسج دے رہے ہیں وہ آپ کا وہ ہے انتہائی ڈس اپوائنٹنگ ہے کہ آپ اپنی پارٹی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، لڑائی جھگڑوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں، مومنٹم نہیں بن رہا. اب اس میں بھی 2 چیزیں ہیں جو خان صاحب کوشش کر رہے ہیں. خان صاحب بچے نہیں، انہیں بھی پتہ ہے کہ اس موقع پہ اس طرح کا ٹویٹ کرنا اس سے پارٹی ورکر پہ کیا اثر بنے گا. بیسیکلی خان صاحب اس پلینگ وکٹم کارڈ جو ہمارے پاکستانی پالیٹکس میں بڑا پاپولر ہے. ہر وہ لیڈر، ہر جماعت کے لیڈر جو ہے نا کھیلتے ہیں، انڈیا میں بھی کھیلے جاتے ہیں، ہمارے ہاں بھی کھیلے جاتے ہیں کہ ہمارے سے ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، جو کہ ہوتی بھی ہیں. اچھا، یہ ایک دوسرے کے خلاف کر رہے ہوتے، ہم تینوں تو نہیں کر رہے ہوتے، کسی نہ کسی کے خلاف آپس میں ہوتی ہیں. سو اس میں اپنے ورکر کی ایک سمپتھی لینے کی بھی کوشش ہے کہ جناب کہ یہ دیکھیں میرے ساتھ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، حکومت کر رہی ہے، ایجنسیاں کر رہی ہیں، اسٹیٹ کر رہی ہے، جو بھی کر رہی ہے، اور میری لیڈرشپ آپس میں لڑ رہی ہے، مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے اور مومنٹم نہیں بن رہا. سو اس یہ ٹویٹ کے ذریعے بھی وہ مومنٹم بنانے کی خان صاحب نے کوشش کی، جس میں میرا خیال ہے، مائی ویو، وہ کسی حد تک کامیاب بھی رہے ہیں. کہ اچانک آپ دیکھیں، آپ اور میں نے اس پہ بات کرنی شروع کر دی، چینلز نے بات کرنا شروع کر دی، اینکر، سوشل میڈیا، دیٹ واز، یہ ان کا پرپز یہی تھا کہ تھوڑی سی ہیٹ جنریٹ کی جائے اور ہم انڈر ڈسکشن آئے، ہمارا ورکر ڈیبیٹ کا حصہ بنے، سوشل میڈیا پہ بات چیت ہونا شروع ہو، کوئی تھوڑی سی کہ لوگوں کا احساس ہو، میری پارٹی لیڈرشپ کو پتہ چلے کہ خان صاحب جو ہیں وہ ناراض بھی ہیں، ہمیں پارٹی سے نکال سکتے ہیں. حالانکہ لوگوں کو اب اس سے فرق نہیں پڑنے والا کہ خان صاحب ان کو رکھیں یا نکالیں. کیونکہ خان صاحب کی ایک اور چیز میں نے دیکھی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے ابھی انہوں نے ٹویٹ کیے تھے، بڑے 2-3 سخت کیے ہیں پچھلے دنوں میں، جناسم ان کے خلاف بھی تھا، اور بھی بہت سی چیزیں آپ نے پڑھی ہیں. ان کا یہ تھا کہ اس کو ری ٹویٹ کریں، اور یہ سوال ہوا بھی ہے ان سے، یہ علیمہ خان صاحبہ سے ہوا ہے کل پرسوں، کہ اس کو ری ٹویٹ کریں خان صاحب کو. خان صاحب کے اس ٹویٹ کو ان کی پارٹی کے لوگ ری ٹویٹ نہیں کر رہے. اس سے بڑی ڈیفینس کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی بغاوت کیا ہو سکتی ہے؟ سو اٹ مینس کہ وہ خان صاحب کے اس سے دائرہ سے وہ باہر جا رہے ہیں آہستہ آہستہ کہ بھائی صاحب آپ ہمیں رکھیں، نکالیں، آپ کو ہماری ضرورت ہے اس وقت، آپ چاہتے ہیں تو ہم رہتے ہیں، نہیں چاہتے کم از کم ہم یہ ٹویٹس ری ٹویٹس ہم یہ نہیں کرتے. یہ وہی کام ہو رہا ہے. اگر آپ کو یاد ہو، جب نواز شریف صاحب نے گوجرانوالا میں ایک تقریر کی تھی لندن سے، انہوں نے وہاں پہ اس کے ذریعے ٹیلی فون کے ذریعے، جس میں انہوں نے جنرل باجوہ، جنرل فیض پہ بڑے سخت انہوں نے باتیں کی تھی. اس وقت بھی ان کی پارٹی اسی طریقے سے ڈر گئی تھی، اور ان کی پارٹی کے لوگ جو ہیں ان کی تقریر کو آن کرنے کو تیار نہیں تھے، بات کرنے کو تیار نہیں تھے، ٹی وی پہ آنے کو تیار نہیں تھے، ان کی گفتگو کو پھیلانے کو تیار نہیں تھے. وہی کیس اس وقت عمران خان صاحب کو ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے بھی لوگ جو ہیں وہ ان کی باتوں کو، ان کو ٹویٹس کو آگے ری ٹویٹ کرنے کو تیار نہیں. خان صاحب نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو بہت بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے. پہلے بھی آپ سے بات ہو چکی ہے کہ پارٹی ورکر ہو یا پارٹی لیڈرشپ ہو،
وہ ڈنڈے کھانے، جیلیں کھانے، ماریں کھانے، گھر تباہ کروانے، بزنس تباہ کروانے، گرفتار یہاں ضمانتیں، جی مطلب آپ کے ساتھ ہیں، سپورٹ ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ نارمل لائف کا حصہ ہوتے ہوئے کرنا چاہتے ہیں. جی ان کے بچے ہیں پیچھے، وہ بیٹھے ہیں، اسٹیٹ ہے، پولیس ہے. آپ کے دور میں تو یہ چیزیں ہو رہی تھی، نہیں ہو رہی تھی. بس 70-80% آپ کی پوری پیپلز پارٹی کے زرداری صاحب جیل میں تھے. اس کے بعد آپ دیکھیں نواز لیگ ساری کی ساری جیل میں تھی. نواز شریف صاحب تھے، مریم صاحبہ تھی، نیم اینی ون جو جیل میں نہیں تھا. سو آپ کے دور میں بھی ہو رہا تھا، وہ آپ کے ساتھ بھی کیے جا رہے ہیں. بالکل سو اس وقت آپ کا ورکر جو ہے وہ فٹیگ کا شکار بھی ہوا ہے. بالکل پنجاب سے وہ نکل نہیں رہا. جی. پنجاب والے ووٹ دیتے ہیں لیکن کہ صاحب یہ لڑائیاں جھگڑے میں ہمارا مسئلہ نہیں ہے. اچھا پختون بھائیوں کو لے آئے ہیں، 4-5 دفعہ بیک ٹو بیک لے کر آئے ہیں مسلسل. تو 5-6 ہزار بیچارہ پکڑا گیا، گرفتاریاں ہوئی ہیں، ان کے جرمانے، گاڑیاں ضبط ہو گئی، گاڑیاں ضبط ہو گئی، آج تک نہیں ملی. مطلب مار پٹائی بیچاروں کو ہی، بچے کو مارے گئے یہاں پہ. اب وہ بھی تھک گئے تھوڑے سے. سو خان صاحب کو ان کے درمیان میں اس طرح کے ایک اور کال دینا 5 اگست والی، جی